اب انگریز کی جنگ آزادی 57 کے بعد یہ تمنا اور خواہش تھی کہ دو ادارے ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں دنیا پڑھنے والے لوگ ہوں، دنیا پڑھیں، دنیا حاصل کریں، وہ بھی انگریز کے ایجنٹ رہیں، اور ایک ادارہ ایسا ہو کہ جس میں مسلمان دینی تعلیم حاصل کریں اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی انگریز کے ایجنٹ بنے رہیں۔ تو اب دنیا پڑھنے والوں کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد خان والی، اور جو دین پڑھنے والے لوگ تھے ان کے لیے مدرسہ دیوبند۔ اب جو حاجی عابد حسین صاحب کے ساتھ یہ دو تین لوگ تھے، مولوی فضل الرحمان اور مولوی ذوالفقار منشی فضل حق اور دیگر جو ڈپٹی کمشنر یہ حضرات تھے، یہ چونکہ انگریز کے تنخواہ دار تھے، انگریز ملازم تھے، تو اب انگریز نے ان کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اب وہ جو 7 سال کا عرصہ حاجی صاحب محتمیم رہے، مدرسہ کے ساتھ منسلک رہے، اہتمام کرتے رہے، ان 7 سالوں میں حاجی صاحب پر کیا بیتی، انہوں نے حاجی صاحب کے ساتھ کیا حشر کیا، کس طرح مخالفتیں انہوں نے کی، ہیلے بہانے، اور کسی نے جناب والا مسجد کی جانب اپنے گھر کی کھڑکی کھول لی اور کسی نے مدرسے کی جانب کھول لی، حاجی صاحب کو تنگ کرتے رہے، عدالتوں میں یہ معاملہ گیا، 2-3 بار یہ عدالتوں میں معاملہ گیا، اور حاجی صاحب 1874 کے لگ بھگ مدرسہ دیوبند سے بالکل علیحدہ ہو گئے، الگ ہو گئے، استعفیٰ دے کر ایک جانب ہو گئے۔ حاجی سید عابد حسین صاحب جو مدرسہ دیوبند کے اصلی بانی، حقیقی بانی تھے، بنیاد رکھنے والے تھے، ظاہر ہے یہ حضرات حاجی صاحب کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھتے تھے۔ کیوں؟ ایک تو حاجی صاحب کے عقائد و نظریات حاجی امداد اللہ صاحب والے تھے، 11ویں کرتے تھے اہتمام کے ساتھ، میلاد شریف اور دیگر معمولات، اور دوسرے نمبر پہ حاجی صاحب کوئی انگریز ملازم نہیں تھے، انگریز کے تنخواہ دار نہیں تھے، ظاہر ہے انہوں نے تو ان کا راستہ روکنا تھا، انہوں نے اپنے راستے سے یہ کانٹا ہٹایا، اور وہ جو انگریز کا مشن منصوبہ تھا کہ یہ مدرسہ انگریز کے تحت آ جائے اور اس میں پڑھنے والے انگریز کے غلام بن جائیں، تو اس طرح انہوں نے مدرسہ دیوبند پہ قبضہ کیا، اور پھر مولوی قاسم ننوتوی صاحب کو مدرسہ دیوبند کا سربراہ سرپرست مقرر کیا۔ یہی وجہ تھی بہت سارے کتب کے اندر یہ تاریخ دارالعلوم دیوبند، اور اسی طرح یہ تحفۃ المدارس اس کتاب کے اندر، اور بھی بہت ساری کتب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ 1875 میں حاجی صاحب جب استعفیٰ دے کر گئے، حاجی سید عابد حسین صاحب جب استعفیٰ دے کر ایک سائیڈ پہ ہوئے، ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، تو 1 سال کے بعد 1875 میں انگریز گورنر کے کہنے پہ ایک جاسوس نے مدرسہ دیوبند کا دورہ کیا، پامر نامی شخص نے، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ دارالعلوم دیوبند، یہ سب کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 67 کے اوپر، یہ انہوں نے عنوان بھی باندھا ہے ایک انگریز جاسوس کے دلچسپ مشاہدات، یہ یہاں پر انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ انگریز جاسوس نے مشاہدہ کیا، دورہ کیا 1875، اور تحفۃ المدارس میں تو اتنا لکھا ہوا ہے کہ وہ جاسوس چلتے چلتے ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، اس نے پوچھا کہ جو پچھلے سال 5 طلباء کی فضلاء کی دستار بندی ہوئی تھی، ان میں کوئی ایک بندہ موجود ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں اس کمرے میں، آپ ادھر چلے جائیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو 2 بندوقیں بھی تھی۔ اب ظاہر ہے 57 کے بعد اتنے سنگین حالات، وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کہتے ہیں جی ہمارے اکابر نے جو یہ نام چھپائے یہ انگریز کی وجہ سے تھا، وہ نام چھپاتے تھے، اور ننوتوی صاحب کے بارے میں مناظر احسن گیلانی نے اور مولوی طیب نے یہ لکھا ہے کہ حضرت اس لیے تعلق دیوبند سے اپنا ظاہر نہیں کرتے تھے کہ انگریز کی نگاہوں میں مشکوک نہ ہو جائیں۔ جب ایسے حالات تھے تو 1875 میں وہ انگریز کا نمائندہ آیا، اس نے دورہ کیا، مولوی صاحب کے پاس گیا، وہاں پر 2 بندوقیں رکھی ہوئی تھیں، اس نے پوچھا یہ کس لیے؟ مولانا صاحب آگے یہ جواب دیتے ہیں کہ جی مجھے شکار کا بڑا شوق ہے، میں شکار کرتا ہوں۔ وہ آگے ان کے خالہ کا بیٹا تھا، اور اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ آپ شکار کریں، 2 بندوقیں اگر اور چاہیے وہ بھی ہم سے لے لیں۔ اگر اس زمانے میں کوئی ہتھیار، کوئی اسلحہ، کوئی چھرا چاقو بھی اگر کسی سے برآمد ہوتا تو اسے اپنا دشمن سمجھ کر وہ پھانسی پہ لٹکا دیتے، سزائیں دیتے، لیکن یہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے کہ 2 بندوقیں سامنے وہ دیکھ رہا ہے، مدرسے میں رکھی ہوئی ہیں،
اور پوچھ بھی رہا ہے یہ کس لیے؟ مولانا صاحب بڑی معصومیت کے ساتھ جواب دیتے جی مجھے شکار کا بڑا شوق ہے۔ کہتے اچھا جی واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ اب تو بہت بڑے شکاری بھی ہیں۔ اور پھر اس نے جو تاثرات دیے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے پاس 2 بندوقیں تھیں، یہ اسلحہ بھی تھا وہ بھی تھا، اس نے کہا کہ یہ مدرسہ موافق سرکار ہے، مخالف سرکار نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ 1875 کا ہے۔ حاجی عابد حسین صاحب کو جب کھڈے لائن لگا دیا گیا، ہٹا دیا گیا راستے سے، جب سارے انگریز کے ملازم، انگریز کے تنخواہ دار وہاں پر آ گئے، وہ مقرر ہو گئے، سرپرست اور شورا میں شامل ہو گئے، وہ حضرات جب مدرسہ دیوبند کے کرتا دھرتا بنے، تو پھر حاجی صاحب ایک سائڈ پہ ہو گئے اور یہ کہا، تذکرۃ العابدین کے اندر یہ روایت موجود ہے، الفاظ کہ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ مدرسہ کی بنیاد للہیت پر رکھی گئی تھی، اب انا اور اپنے مفاد پرستی ہے، انا کا مسئلہ ہے، اب للہیت خلوص ختم ہو گیا۔ حاجی صاحب الگ تھلگ ہو کے ایک سائڈ پہ ہو گئے، اب وہ مدرسہ دیوبند سے استعفیٰ دے کر وہ چلے گئے۔ اب یہ حضرات مدرسہ دیوبند کے کرتا دھرتا بن گئے۔